ہمارے معاشرے میں جتنے گناہ ہیں اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس میں سے ایک اللہ کی نافرمانی اور ایک گناہ ناشکری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر اس بات کو پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہو، یہ ہماری طبیعت کا مزاج ہو، اور یہ ہماری ترقی کا راز ہے، اور یہ ہمارے آگے بڑھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی نعمت کی قدردانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن ہمارا آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے، جس کے پاس مال کم ہے، غربت ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ شکوہ ہے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہی اللہ کی نعمت ہے، اور اچھی سواری ہونا یہی اللہ کی نعمت ہے، اچھا موبائل ہونا، اچھا گھر ہونا یہی اللہ کی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم مال دیا، کسی کو اپنا گھر دیا، کسی کو کرائے کا گھر دیا، کسی کو بڑی سواری دی، کسی کو چھوٹی سواری دی، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہے۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں آگے بڑھنے کی، لیکن اگر کوشش کے باوجود بھی ہمیں وہ چیزیں نہ ملیں تو اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں اتنا لکھا تھا، ٹھیک ہے، اگر ہم کوششیں کرتے کرتے اور آگے نہیں بڑھ سک رہے اور اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ کچھ چیزوں کا انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کی ماں، اس کے والد بہت سارا سونا اپنی تجوری میں رکھتے ہیں کہ اس کی شادی ہوگی تو ہم نکالیں گے۔ بچے کو بولتے ہیں آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے اس کی کیا قیمت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو مکان چاہیے، اس کو گاڑی چاہیے، اس کو شادی کرنی ہے، پھر وہ جب اپنے والد سے اور والدہ سے پوچھتا ہے، اور اس کے والد اور اس کی والدہ بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے فلاں فلیٹ بک کر کے رکھا ہوا تھا اور فلاں سونا ہم آپ کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، تو اس کو قدر کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس زمانے میں تھوڑی سی قیمت کی زمین میرے والد نے، میری والدہ نے میرے لیے لے کر رکھی ہوئی تھی، اور آج میں بڑا ہو گیا ہوں تو اس کی اتنی قیمت ہو گئی ہے، وہ نہ رکھتے تو پھر مجھے پتہ چلتا کہ وہ میں کیسے اتنے پیسے جمع کرتا۔ تو پتہ بعد میں چلا، لیکن ابھی اس وقت جب بچہ چھوٹا ہے اس کو احساس نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی ہمیں ایمان کی نعمت کا احساس نہیں ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن بچے کی طرح جب ہم بڑے ہو جائیں گے، جب ہم اس دنیا سے نکل کر آخرت میں چلے جائیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو نعمت ہمارے پاس تھی اصل نعمت وہی تھی، اور اصل قدر اسی کی کرنی تھی۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کے پاس گاڑی چھوٹی ہے، اپنی گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت ہے میرے پاس آنکھ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، میرے پاس جسم صحیح سالم ہے، اللہ کی نعمت ہے، میں اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہوں، اللہ کی نعمت ہے، میں اپنے پاؤں سے کہیں چل کر جا سکتا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، میں اپنے دماغ سے کچھ سوچ سکتا ہوں، اللہ کی نعمت ہے، میں اپنی زبان سے کچھ بول سکتا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، میں رات کہیں سکون کے ساتھ گزار سکتا ہوں، اگرچہ کرائے کا گھر ہو، اگرچہ چھوٹا گھر ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے،
میرے پاس تھوڑے سے بھی اگر پیسے ہیں، میں کسی رکشے میں، بس میں، کسی چنچی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں کیا پتا جس کے پاس بہت بڑا گھر ہے اور بہت بڑی گاڑیاں ہیں اور بہت کر و فر کے ساتھ رہ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کتنا پریشان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی زندگی کا سکون دیا ہوا ہے، ہمارے بچے فرما بردار ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما بردار بیوی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہمارا کاروبار اچھا ہے، ہم پر کسی کا قرضہ نہیں ہے، اگرچہ چھوٹی سی آمدنی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ ایک نعمت میں کئی نعمتیں نظر آئیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرو گے، یہ نہیں فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، اللہ نے فرمایا اگر میری نعمت کو شمار کرنا شروع کر دو گے تو تم گن بھی نہیں سکو گے۔ آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہمیں نظر آتی ہے، اس آنکھ سے ہم یہاں سے وہاں چل سکتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس آنکھ کھلنے کی وجہ سے ہم کاروبار کر سکتے ہیں، پیسے گن سکتے ہیں، چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس آنکھ سے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس آنکھ سے ہم اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت میں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جان کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ناشکری نہیں کرنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار۔ یہ دو نعمتیں، ہم اس کو نعمت بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم صرف مال کا زیادہ ہونا، مال کا بڑھ جانا، یہ اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے نا، جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی پینا ہے، دوسرا نہیں پینا، اتنا کھانا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا، یہ چیزیں کھانی ہے، یہ چیزیں کھانی نہیں ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وہ بندہ جو اپنی مرضی سے کھاتا ہے، ہر چیز کھاتا ہے، ہر وقت کھا سکتا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں تو یہ چیز کھا سکتا ہوں، اتنی مقدار میں کھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، اس وقت کھا سکتا ہوں، اس وقت نہیں کھا سکتا، یہ کھا سکتا ہوں، یہ نہیں کھا سکتا، کہاں پھنس گیا؟ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فراغت اور وقت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، وقت اور زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہمیں نعمت کا شکر ادا کرنا، شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھائیں گے، اور ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین بھی لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ نعمت کا شکر کیا ہے؟ دیکھیں، نعمت کا شکر انسان تین طرح سے کرتا ہے، اور تینوں طرح سے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، دل سے نعمت کا اعتراف کرنا۔ ہم نے اچھا علاج کرا لیا، ہم نے کہا میں تو فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میں نے تو دوائی پر اتنا خرچہ کیا تھا، میں نے تو اتنا مہنگا آپریشن کرایا تھا، میں نے تو اتنے پیسے دیے تھے، میں تو فلاں علاقے سے علاج کرا کر آیا، میں تو فلاں ملک سے علاج کرا کر آیا، اس لیے میں صحیح ہو گیا ہوں۔ اس لیے میں صحیح نہیں ہوا، مجھے اللہ نے صحیح کر دیا۔ ورنہ دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو یہاں سے یو کے علاج کے لیے جاتے ہیں، یو ایس اے علاج کے لیے جاتے ہیں، ناکام ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں اور 50-50 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور جب ان کو صحت کی امید ہوتی ہے اور گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو ان کا جنازہ گھر پر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر، دوائی، ہاسپٹل یہ علاج کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اصل شفا دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک مالدار انسان ایسا ہوتا ہے جو 1 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، غریب آدمی 1000 روپے خرچ کرتا ہے
اس کو شفا مل جاتی ہے. تو شفا 1000 یا 1,00,000 میں نہیں ہے. شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ذریعہ ہوتا ہے. بس ہم نے بہت اچھا کام کر لیا اور ہم لوگوں کو کہیں کہ میری عقل دیکھیے کہ میں کتنا آگے چلا گیا, میری صلاحیتوں کو دیکھا ہے. نہیں, میں نے اپنی صلاحیتیں استعمال کی ہیں, مجھے اللہ نے آگے بڑھا دیا. ورنہ دنیا میں آپ کو بہت صلاحیتوں والے ملیں گے جو زیرو پر کھڑے ہوئے, ان کی صلاحیتیں ان کو کام نہیں دے رہی, ان کی پڑھائی لکھائی ان کو کام نہیں آ رہی, وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سک رہے, اس لیے کہ اللہ کی مدد انسان کو آگے بڑھاتی ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے مال پر, اپنی ذہانت پر, اپنے اسباب پر کبھی بھی فخر نہ کریں. کوئی بھی چیز ہو جائے ہم کہیں کہ میں نے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. میں اس کام کے کرنے کے لیے گیا تھا, اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. میں اچھا کاروبار کر رہا ہوں تو میں کہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے پیسے کتنے بڑے لگائے تھے, اتنی بڑی انویسٹمنٹ میں نے کی تھی اور اتنا میں نے پیسہ لگایا تھا, جبھی تو یہ سب کچھ بن گیا. آپ نے جتنا پیسہ لگایا تھا ہو سکتا ہے کہ اس سے ڈبل بھی پیسہ لگا کر لوگ اس سے 4 گنا زیادہ نقصان کر رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے جتنا بڑا پیسہ لگایا تھا اس سے آدھے سے بھی کم پیسہ لگا کر لوگ آپ سے زیادہ نفع کر رہے ہوں. لیکن اب یہ نہیں کہیں کہ پیسہ لگایا تو نفع ہو گیا, آپ یہ کہیں کہ میں نے پیسہ لگایا تھا, اللہ نے فضل کیا تو اللہ نے مجھے نفع دے دیا. نعمت کا احساس دل میں ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے, ہمارا ہر کام اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. ہم صرف ڈمی ہیں, ہم اسباب ہیں, ہم ذریعہ ہیں. ہماری عقل ذریعہ ہے, ہمارا سبب ذریعہ ہے, ہماری محنت ذریعہ ہے. ورنہ ہم سے بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں, لیکن اللہ نہیں چاہتا تو کوئی سبب کام نہیں آتا, اللہ نہیں چاہتا کوئی ذریعہ کام نہیں آتا, اللہ نہیں چاہتا عقلیں فیل ہو جاتی ہیں, اللہ نہیں چاہتا بڑی بڑی انویسٹمنٹ لے کر لوگ زیرو پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کچھ بھی ہو جائے نعمت کا احساس دل میں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام ہو گیا. جب تک دل میں اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہوگی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں کہلائیں گے. نمبر 2, زبان سے بھی اللہ کی نعمت کا احساس ہو. اب دیکھیں نا, ہم کھانا کھاتے ہیں, اللہ کی نعمت ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کیا دعا سکھلائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے کھانا کھلایا. ہم رات کو سوتے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. 2 دن آپ کو نیند نہ آئے پھر چیک کریں, دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. لوگ نیند کی گولیاں کھا کر بھی سوتے ہیں. پھر جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ الحمدللہ الذی احیانا. کہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہمیں سونے کے بعد جگایا. ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, پھر یہ کھانا پینا نکلنے کا بھی ذریعہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. ہمارا کھانا پینا جانے کے بعد نہ نکلے, پھر آپ دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹلوں میں بھاگیں گے, انجیکشن لگوائیں گے, علاج کروائیں گے کہ ہم کھا پی رہے ہیں, ہضم نہیں ہو رہا اور ہمارا کھانا پینا ہمارے جسم سے باہر نہیں آ رہا. لیکن ہم عافیت کے ساتھ واش روم بیت الخلا جاتے ہیں, فارغ ہو کر آ جاتے ہیں. تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے گندگی ہمارے جسم سے نکال کر ہمیں عافیت دے دی. ہم پانی پیتے ہیں, پیاس لگتی ہے, کتنی طلب ہوتی ہے, پانی پیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ الحمدللہ. تو ہر چیز میں اللہ کی حمد کے کلمات ہماری زبان پر لازمی جاری ہونے چاہیے. اور اس کا فائدہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. وہ بندہ جو کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور ایک بندہ صبر کرتا ہے. کھانا کھا کر روزہ رکھنے کا ثواب کمال ہو گیا. اللہ تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتے ہیں. کھا کر بھی روزے کا ثواب مل جاتا ہے, لیکن کھا کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, شکر کی عادت اپنے اندر پیدا کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا
من کل مکان، کہ ایک بستی تھی، پرامن تھی، مطمئن تھی، چاروں طرف سے روزی کے دروازے کھلے ہوئے تھے، آگے پیچھے اوپر نیچے روزی کی فراوانی ہی فراوانی، ہر طرف امن ہی امن۔ لیکن جب نعمت زیادہ آ جائے تو انسان متکبر ہو جاتا ہے، عام طور پر، سب نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب پیسہ زیادہ آنے لگتا ہے نا تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر اپنی اوقات اور اپنی حیثیت انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صفات دیتے ہیں، جو پیسہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری اپنی طاقت نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی صفات دی تھی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین، سید الآخرین، اتنے اعلیٰ مقامات کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کا درجہ ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ رات بھر نوافل پڑھ رہے ہیں، رات کا ایک بڑا حصہ نوافل میں گزار رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنی عبادت، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ نہیں، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، وہ آپ اتنے نوافل، اتنی عبادت کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے جب اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اتنا فضل کیا ہے، اللہ نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے نعمتیں بڑھ جائیں تو انسان آپے سے باہر نہ ہو، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو نہ بھولے، بلکہ یہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بستی تھی کہ پرامن بھی تھی، مطمئن بھی تھی، چاروں طرف سے روزی کی فراوانی بھی تھی، لیکن غلطی کیا ہو گئی؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے امن چھینا، خوف میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کی فراوانی چھینی، اللہ تعالیٰ نے مفلسی میں ڈال دیا، بھوک میں ڈال دیا۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں۔ جو چیز نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے مانگیں، ہم اس پر روتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نہیں، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ کتنا ہے، اگر اس پر ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس شکر کی برکت سے وہ بھی دے دیں گے، لیکن جو نہیں ہے اس پر رونا دھونا شروع کر دیں گے تو اس ناشکری کی وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ بھی چھین دے۔ اس لیے جو چیز نہیں ہے ہاتھ میں اس کی فکر نہیں کریں، اللہ چاہے گا اللہ ہمیں دے دے گا، ہمارے مقدر میں نہیں تو ٹھیک ہے اللہ ہمیں نہیں دے گا، لیکن جو چیز ہاتھ میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے، ہم اس قابل بھی نہیں تھے جتنا آپ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ آپ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں ہدایت دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں گھر کا سکون دیا، ہمیں چین دیا، اطمینان دیا، ہمیں نماز کی توفیق دی، ہمیں دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ پہلے نمبر پر ہم رکھتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مال دیا، ٹھیک ہے، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال انسان کی زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، مال زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے۔ دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی کہ دل سے نعمت کا احساس ہو، گھمنڈ نہ ہو کہ میں نے کیا، نہیں، اللہ نے مجھ سے کروا دیا ورنہ میں کہاں اس قابل تھا۔ دوسری چیز، زبان سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا، ہر جگہ پر دعا کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ نمبر 3، عمل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آنکھ دی، ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم آنکھ سے جائز چیزوں کو دیکھیں، ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں۔ پاؤں دیے، ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم پاؤں سے جائز جگہ پر جائیں، ناجائز کاموں پر نہ جائیں۔ اللہ نے مال دیا،
اس کا شکر یہ ہے کہ ہم جائز راستوں میں خرچ کریں اور ضرور کریں، ناجائز جگہ خرچ بھی نہ کریں اور بخل بھی نہ کریں۔ اللہ نے اولاد دی، اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اولاد کو جس طرح دنیاوی تعلیم میں ترقی دلواتے ہیں، ہماری اولاد کو قرآن پڑھنا اور دین کی سمجھ بوجھ اور دین کے آداب آتے ہوں اور بچہ ہمارا نمازی ہو۔ ہر نعمت کا جائز استعمال، شریعت کے مطابق استعمال، یہ نعمت کا شکر ہے، اور ہر نعمت کا ناجائز استعمال اور شریعت کے خلاف استعمال یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت پلے باندھ لیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہماری نعمت کو بہت بڑھائیں گے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔